جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ پاکستان میرا وطن ہے یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی سلطنت کے طور پر ابھرا۔ اسے ایک طویل جدوجہد اور عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان یہاں پر اپنا اقتدار کھو بیٹھے اور انگریزوں کی غلامی میں جکڑے گئے تھے تو انہیں بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو قوم جس پر انہوں نے سینکڑوں سال حکمرانی کی تھی لیکن کبھی ان کو اپنے سے کم تر یا حقیر نہیں گردانا تھا، اب انگریزوں کے ساتھ مل کر انہیں ہر ممکن طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مسلمان نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر اپنے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین کے اصول کے لیے کوشاں ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں مصور پاکستان علامہ اقبال اور مبارک قائد اعظم محمد علی جناح جیسے مخلص رہنما میسر آ گئے جنہوں نے منتشر مسلمان قوم کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا اور انگریزوں اور ہندوؤں پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمان قوم مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار روایات کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان کا ہندوؤں کے زیر سایہ رہنا ممکن نہیں۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی مملکت کے مطالبے کے سامنے مجبور ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے مسلم اکثریت کے علاقوں میں ایک الگ مسلمان مملکت جو مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھی قائم کر لی، مگر بعد میں 1971 میں مشرق پاکستان بعض ناگزیر حالات کی بنا پر ہم سے الگ ہو گیا۔ پاکستان مملکت خدا داد ہے اور قدرت کی طرف سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے خاص عطیہ ہے۔ پاکستان سے مراد پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس کا یہ نام چودھری احمد علی نے تجویز کیا۔ پے سے مراد پنجاب، کاف سے مراد کشمیر، سین سے مراد سرحد اور سندھ اور تان کے الفاظ بلوچستان سے لیے گئے ہیں۔ اس طرح میرا وطن 4 صوبوں پر مشتمل ہے جو پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نام سے موسوم ہیں، جبکہ کشمیر کے 2 حصے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے غصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور آزاد کشمیر اپنی آزاد حیثیت سے ایک خود مختار حکومت کے طور پر قائم ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ لاہور جو بادشاہوں کا مسکن اور ایک تاریخی شہر ہے، پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ کراچی جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم بھوم اور جائے مدفن ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے اور خیبر پختونخوا کے دیس یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ اس طرح مغرب میں دارۂ خیبر سے لے کر جنوب میں ساحل مکران اور بحیر عرب تا شمال میں کشمیر سے لے کر چولستان، تھر پارکر اور گوادر تک کا علاقہ میرے وطن کی سرزمین ہے۔ پاکستان کے مشرق پہ بھارت، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران، شمال میں کشمیر اور جنوب میں بحیر عرب ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے۔ میرا وطن پاکستان قدرت کی نعمتوں سے مالا مال اور فطری رنگینیوں اور عناصروں سے لبریز ہے۔ میدانی علاقوں میں سونا اگلنے والی زمین ہے جہاں تمام فصلیں مثلاً گنا، کپاس، چاول، مکئی، گندم، دالیں اور وافر مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ فصلوں کی آبپاشی کے لیے یہاں پر دنیا کے بہترین نہری نظام موجود ہے۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے پیش پا ذخیرے موجود ہیں۔ کھیوڑا اور نمک کی کان دنیا کی بڑی بڑی کانوں میں ایک ہے۔ اس طرح قدرتی گیس، کوئٹہ، مختلف دھاتیں خصوصاً ایٹمی دھات یعنی یورینیم کی کانیں بھی موجود ہیں۔ سوات میں زمرد کی کانیں اور بلوچستان میں سنگ مرمر غاز کے بہت سی معدنیات سے قدرت نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں قدرتی حسن نے اپنے لنگر ڈھال رکھے ہیں جسے دیکھنے کے لیے غیر ملکی سے یہاں آتے رہتے ہیں۔ کیٹو، نانگا پربت اور دیگر برف پوش چوٹیاں اپنا مخصوص حسن رکھتی ہیں، جبکہ بل کھاتے پہاڑی سلسلے اور ان میں سے ندی نالوں کی شکل میں میدانی علاقوں کی طرف تیز رفتاری سے آنے والا پانی اور پھر سندھ، جہلم، چناب اور راوی جیسے دریا اپنا ہی رنگ جماتے ہیں۔ میرا وطن پاکستان دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں قدرتی حسن اور دولت بے بہا ہے۔ اس میں کہیں بلند و بالا پہاڑی سلسلے، کہیں میلوں تک پھیلے ہوئے صحرائی اور ریگستانی علاقے اور کہیں وسیع زرخیز میدان اور لہلہاتے کھیت اور باغات ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہیں، کیا جانے کیا سحر میری خاک وطن میں ہے۔ ایک اور شاعر نے اپنے وطن کے بارے میں یوں اظہار کیا ہے، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میری کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ پاکستان دنیا کے بہت اہم خطے میں واقع ہے۔ اسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس لیے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔
خاص طور پر پاکستان نے جب سے ایٹمی طاقت کی صلاحیت حاصل کی، پوری دنیا میں عموماً اور مسلم دنیا میں خصوصاً اس کی وقت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس ملک کو یہاں پر خدا کے قانون کو لاگر کرنے اور ان کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد بابائے قوم نے اس کی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ گویا پاکستان جس نقطہ نظر سے حاصل کیا گیا وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اسے اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے جن اقدامات اور کوششوں کی ضرورت تھی، افسوس کے بعد سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ کوششیں ابھی تک بھی نہیں لائی جا سکیں، حالانکہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ برصغیر کے مسلم عوام نے جس جذبے اور جوش و خروش کے تحت حصول پاکستان کے لیے کوششیں کی تھیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ جہاں اسلامی فلاحی ریاست قائم کی جائے، جہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے، جہاں انسان کے بجائے کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات کے بجائے خدا کے دیے ہوئے ضابطہ حیات پر عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ اسی حقیقت کا اظہار تھا کہ پاکستان میں قانون خداوندی نافذ ہو، سب کے لیے یکساں انصاف ہو، سب کو ترقی کے یکساں اور مناسب مواقع میسر ہوں۔ اس سلسلے میں خود قائد اعظم کا فرمان ہے، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہو جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں جس قدر جلد ممکن ہو اسلامی نظام کے نفاذ کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اس صورت میں پاکستان کی ترقی کی رفتار اور تیز ہو سکتی ہے اور دین دنیا دونوں میں مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ میرے وطن پاکستان کے باشندے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ لوگ ذہین، محنت کش اور پرعزم ہیں۔ سائنسدان، انجینئر اور پیشہ ور ماہرین کافی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نان قوم بھی فنی تعلیم و تربیت کے اصول کے لیے روز و شب کوشاں ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے دنیا میں مختلف شعبوں میں اپنا نام پیدا کیا ہے۔ عمران خان، وسیم اکرم، جان شیر خان، جہانگیر خان کرکٹ اور اسکواش کی دنیا میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ پاکستانی سائنسدانوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرکردگی میں ایٹم اور میزائل کے میدان میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ دنیا بھر کے سائنسدان انگشت بدندہ ہیں۔ ان سائنسدانوں نے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت اور واحد مسلم ایٹمی قوت بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان واقعی تمام مسلم امہ کی رہنمائی کا حق ادا کرنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ میرے وطن پاکستان کے لائق اور محنتی استاد، ڈاکٹر اور انجینئرز اور سب سے بڑھ کر شبانہ روز محنت کرنے والے کسان، جن کی محنت کی بدولت ہمارے کھیت سونا گلتے ہیں اور ہم گندم، چاول، کپاس اور شکر سازی میں نہ صرف خود کفیل ہو چکے ہیں بلکہ اجناس دوسرے ممالک کو بھی برآمد کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ یہاں کے عوام مہمان نواز، خوش اخلاق، وسیع الظرف اور باہمت ہے، جب حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ وقت آنے پر جان و مال کی قربانی سے کسی طرح بھی گریز نہیں کرتے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک یہ اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے سلسلے میں 3 ہولناک جنگیں کر چکے ہیں، لیکن اس کی ملک گیری کی ہوش کا خواب پورا نہیں ہونے دیا۔ 1000 بار زمانے کے سرد طاقتوں پر چراغ خون جگر سے جلائے ہم نے۔ بین الاقوامی معاملات میں بھی ہمارا وطن پاکستان بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ 9/11 کے حادثے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا اور عالم برادری سے داد حاصل کی ہے۔ پاکستان اور اپنے تمام ہمسایہ ملک سے دوستی کا خواہاں ہے، یہاں تک کہ بھارت سے مذاکرات کے ذریعے کشمیر اور دوسرے اہم مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس کہ بھارت اس سلسلے میں زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ بھارت کے علاوہ دوسرے تمام ہمسایہ ممالک سے پاکستان تجارتی اور ثقافتی معاہدے کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک بھی ہمارے لیے جذبہ اخوت سے سرشار ہیں اور ہماری مشکلات میں ہماری ساتھی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر میں زلزلے کی تباہ کاریوں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں جس طرح برادر اسلامی ممالک خصوصاً سعودی عرب اور ترکی نے ہماری مدد کی ہے، اس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارا ہمسایہ ملک چین جو ایک عظیم عالمی قوت بن کر ابھر رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات رکھتا ہے اور ہر آڑے وقت میں ہمارے کام آتا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی بالکل آزاد اور غیر جانبدار ہے۔ ہم ہر اس ملک سے دست تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں جو امن کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ ہم خود پر امن رہ کر
ہم خود پرامن رہ کر اپنی تمام تر توجہ ملک کی ترقی کی طرف رکھنے کے خواہشمند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی دفاعی قوت کو اس حد تک بڑھانے کی متمنی ہے کہ دشمن کو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ میرا ملک اگرچہ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل نہیں، لیکن اس کا شمار ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں سب سے نمایاں ہے۔ ہم روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، ہم آگے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی منزل ہے، منزل پر پہنچنے کی بہترین شرط ہے۔ چلتے رہو کہ چلنا ہی منزل کی شرط ہے۔ عارف کوئی سفر رائے گا نہیں، ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن، پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔